اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا۔ یعنی چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یہود و نصارہ میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا۔ ان پر سے مراد اس کے کئی قول ہے کہ یا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، یا تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا۔ تو کئی قول ہے کہ جب اسے آخری وقت میں موت کے فرشتے نظر آئیں گے تو یہود و نصارہ میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو آخری وقت میں ایمان نہ لے آئے۔ کوئی کتابی ایسا نہیں کہ جو اس کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ وہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ گواہ کس طور پر؟ کہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، تو ان پر ان کی تکذیب کی گواہی دیں گے۔ اور عیسائی کے جو ان پر طعن کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کا بیٹا سمجھتے تھے، تو ان کے اس کفر پر گواہی دیں گے۔ اور جو مومن تھے، ایمان لے آئے، ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ یعنی یہودی جنہوں نے آپ کی تکذیب کی تو ان کی تکذیب کی گواہی دیں گے، عیسائی جنہوں نے آپ کو خدا کا بیٹا ٹھہرایا تو ان کے اس کفر کی گواہی دیں گے، اور جو ایمان لے آئے تھے ان کی ایمان کی گواہی دیں گے۔ یہ اس کا سیدھا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیں، مگر وہ اس پر ایمان لائے گا، یعنی کہ کوئی یہودی اور کتابی ایسا نہیں کہ موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا۔ تو کیا مطلب؟ اس آیت کی تفسیر میں چند اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے، کون سے فرشتے؟ عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، مگر اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ ایک قول تو یہ ہے کہ موت کے وقت عذاب کے فرشتے دیکھ کر وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آتے ہیں، مگر یہ ایمان مقبول اور معتبر نہیں۔ دوسرا قول، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا۔ پہلا قول یہ ہے کہ موت کے وقت عذاب کے فرشتے دیکھ کر حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا، حالانکہ اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں، اور یہ قول بھی ضعیف ہے۔ دوسرا قول مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ یعنی کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا، لیکن موت کے وقت کا ایمان مقبول نہیں، اور اس سے کچھ نفع بھی نہ ہوگا۔ آخری وقت میں ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ دو قول ہوئے، پہلا حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والا، دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا۔ پہلا قول ضعیف ہے اور دوسرا قول اگرچہ صحیح ہے مگر آخری وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ تیسرا قول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر یہودی اور عیسائی اور وہ افراد جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، اگر جب دوبارہ وہ زمین پر نازل کیے جائیں گے، اس کے بعد آخری وقت میں ہر عیسائی اور ہر یہودی اور وہ ہر فرد جو غیر خدا کی عبادت کرتا ہے وہ ایمان لے آئے گا حضرت عیسیٰ پر، حتیٰ کہ اس وقت ایک ہی دین اسلام ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب آخری زمانے میں آپ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمائیں گے، یعنی قرب قیامت کا بالکل زمانہ۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی دین ہوگا، دین اسلام۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکم کریں گے، یعنی شریعت محمدیہ کی مطابق فیصلہ کریں گے، حکم دیں گے، ان کا حکم فرمائیں گے، اور دین محمدی کے اماموں میں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے، یعنی یہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ دین محمدی کے اماموں میں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے۔ اور عیسائیوں نے ان کے متعلق جو گمان باندھ رکھے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا ان کو سولی پر لٹکا دیا ہے یا جو بھی ان کے کفریات کلمات یا جو بھی ان کا گمان، تو ان کے متعلق جو گمان باندھ رکھے ہیں انہیں باطل فرمائیں گے،
یعنی ان کا رد فرمائیں گے حضرت عیسیٰ، دین محمدی کی اشاعت کریں گے، حضور کے دین کی نشر و اشاعت کریں گے، تبلیغ کریں گے، اور اس وقت یہود و نصارہ کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا تو قتل کر ڈالے جائیں گے. یعنی جو کتابی ہوں گے یا تو انہیں اسلام قبول کرنا ہوگا یا تو پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ پوری دنیا میں دین اسلام ہی ہوگا. حضرت عیسیٰ بھی اتریں گے تو اسی دین کی تبلیغ کریں گے، دین محمدی کے اماموں میں سے ایک امام کی حیثیت سے ہوں گے اور دین شریعت محمدیہ ہی کا حکم دیں گے. اور اس وقت جتنے یہودی عیسائی اہل کتاب ہوں گے یا تو انہیں اسلام قبول کرنا ہوگا یا تو انہیں قتل کر ڈالے جائیں گے. جزیہ قبول کرنے کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کرنے کے وقت تک ہے، یعنی وہ اس کے نزول کا جو وقت ہے اس وقت تک ہے. اس قول سے معلوم ہوا کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات واقع نہیں ہوئی، کیونکہ جو یہودی مانتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے، عیسائی مانتے ہیں کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا. تو یہ جو بھی قول ہیں ان کے، اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ وہ قرب قیامت واپس زمین پر اتریں گے. کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، تو جب ہوں گے تبھی تو ایمان لائیں گے. حالانکہ ابھی یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، یہودی ابھی آپ پر ایمان نہیں لائے. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب قیامت، یعنی قیامت کا بالکل قریبی زمانہ ہوگا، اس وقت زمین پر تشریف لائیں گے. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کی اس آمد پر سارے یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. یعنی یہودی ابھی ایمان نہیں لائے حضرت عیسیٰ پر. تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا. دوسری بات یہ کہ یہودی ان پر ایمان نہیں لائے، مگر قرب قیامت سارے یہودی بھی ایمان لے آئیں گے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے اور یہودی ان پر ایمان بھی لائیں گے. اس طرح سب آپ علیہ السلام کے اللہ عز و جل کا بندہ اور اللہ عز و جل کی طرف سے ایک کلمہ ہونے کا اقرار کر کے مسلمان ہو جائیں گے. یعنی اس طریقے سے جب ایک ہی دین اسلام ہوگا، آپ بھی اسی کی تبلیغ و نشر و اشاعت کریں گے، تو پھر اس طرح یہودی ہو عیسائی ہو سب آپ علیہ السلام کے اللہ کا بندہ ہونے پر اور ایک کلمہ اسلام کے کا ہونے کا اقرار کریں گے اور تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے. دین محمدی پر تمام لوگ آ جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے. پھر آخر میں یہ کہا گیا کہ یکون علیہم شہیدا ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا. یعنی ایک قول تو یہ کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے آپ پر ایمان نہ لے آئیں گا. اس کی ہم نے پوری تفسیر سنی کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودی بھی ایمان لے آئیں گے، عیسائی بھی ایمان لے آئیں گے، اور زمین پر جو بھی غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ تمام لوگ ایک کلمے پر اللہ کے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ ہونے پر اور ایک کلمے پر اقرار کر کے مسلمان ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، کہ وہ ان پر گواہی دیں گے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور مومنوں کی گواہی دیں گے قیامت کے دن. کیسے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہودیوں پر تو یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ علیہ السلام کے حق میں زبان طعن دراز کی، اور نصارہ پر یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو رب ٹھہرایا، رب کا بیٹا ٹھہرایا اور اللہ عز و جل کا شریک جانا. جبکہ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کے ایمان کی بھی آپ علیہ السلام شہادت دیں گے. یعنی جو یہودی تھے جنہوں نے آپ کی تکذیب کی تھی ان کی تکذیب کی گواہی دیں گے، جنہوں نے آپ پر زبانیں دراز کی تھی ان کے طعن پر آپ گواہی دیں گے قیامت کے دن. جو عیسائی تھے جنہوں نے آپ کو رب ٹھہرایا، رب کا بیٹا ٹھہرایا، رب کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو ان کے اس کفر کی گواہی دیں گے. اور جو ان یہودی یعنی کتابیوں میں سے، اہل کتاب میں سے جو آپ پر ایمان لے آئیں گا، واقعی مسلمان ہو جائے گا، ان کے ایمان کی بھی آپ علیہ السلام قیامت کے دن گواہی دیں گے. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.